چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ غربت کا موسم بھی اس طرح گزارا کہ بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جائیں۔ آسودگی کی فضا میں بھی اس طرح سانس لی کہ غبارِ حرص کو دل تک نہ آنے دیا۔ دنیائے ہوس کے کوچ اگر کچھ بھی کہیں، ظاہر پرست کوئی بھی الزام تراشیں، مگر امام پھر امام تھے۔ امام مالک کی آسودہ حالی پر یہ اعتراض زمانے کی انوکھی رسم نہ تھی۔ آپ جب تک غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت تک یہ اعتراض برقرار رہا کہ کسی سے کچھ طلب کیوں نہیں کرتے، اور جب اللہ نے مادی وسائل میں کشادگی عطا فرما دی تو امام کی خوشحال طرز معاشرت پر تنقید کی جانے لگی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اہل دنیا کو کسی پہلو قرار نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کسی امیر کی نظر قبول نہیں کی تو معاذ اللہ انہیں بددماغ کہا جانے لگا۔ امام مالک پر کی جانے والی تنقید میں بھی یہی فطرت انسانی کار فرما تھی۔ لوگ امام کی جس آسودہ حالی پر نکتہ چینی کرتے تھے، اس کی حقیقت امام شافعی نے اپنے سفرنامے میں اس طرح بیان کی۔ اس وقت مجھے نجران میں 3 سال ہو چکے تھے۔ اسی دوران کچھ لوگ حج کی سعادت حاصل کر کے اپنے وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ میں ان سے امام مالک اور اپنے وطن کے حالات معلوم کرنے کے لیے چلا۔ راستے میں مجھے ایک نوجوان نظر آیا۔ وہ اونٹ پر کبے میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے سلام کیا۔ نوجوان نے ساربان کو اونٹ روکنے کا حکم دیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے امام مالک اور اہل حجاز کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے جواباً بتایا کہ سب ٹھیک ہیں۔ میں نے امام مالک کے بارے میں دوبارہ سوال کیا تو کہنے لگا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر جواب دوں؟ میں نے کہا اختصار ہی میں بلاغت ہوتی ہے۔ پھر نوجوان نے مجھے بتایا کہ امام تندرست ہیں اور بہت دولت مند ہو گئے ہیں۔ اسی کی زبانی تمام صورتحال معلوم کر کے مجھے شوق ہوا کہ امام کو فراغت اور آسودگی کے زمانے میں بھی دیکھوں۔ فقر اور فاقے میں تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نجران سے روانہ ہوا۔ آخر 27ویں دن عصر کے بعد حضور اکرم کے شہر مقدس میں داخل ہوا۔ سیدھا مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھ کر دیکھا تو لوہے کی ایک کرسی مسجد میں رکھی ہوئی ہے اور کرسی پر مصر کا بنا ہوا ایک قیمتی تکیہ موجود تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کہ تکیے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر تھا۔ میں ابھی اس منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ امام مالک باب النبی سے نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ پوری مسجد عطر سے مہک اٹھی۔ امام کے ساتھ 400 یا اس سے زیادہ مجمع تھا۔ 4 آدمی ان کے جبے کے دامن کو اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ امام اپنی مجلس میں پہنچے تو تمام بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ درس کے بعد جب میں امام کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے جوش محبت میں مجھے گلے سے لگا لیا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر امام مالک مجھے اپنے گھر لے گئے۔ پرانے کھنڈر کی جگہ نئی عمارت کھڑی تھی۔ میں بے اختیار رونے لگا۔ میرے آنسو دیکھ کر امام مالک نے کہا، محمد تم روئے کیوں ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میں دنیا کے بدلے آخرت فروخت کر دی؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں، میرے دل میں اسی قسم کا اندیشہ پیدا ہوا تھا۔ امام کہنے لگے، تمہارا دل مطمئن رہے، تمہاری آنکھیں ٹھنڈک حاصل کریں۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سب ہدیہ ہے۔ خراسان سے، مصر سے، دنیا کے دور دراز گوشوں سے تحائف پر تحائف چلے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے اور صدقہ رد کر دیتے تھے۔ میرے پاس اس وقت خراسان اور مصر کے بہترین کپڑے کے 300 خلعت موجود ہیں۔ غلام بھی اتنے ہی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سب کچھ میری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ صندوقوں میں 5000 دینار رکھے ہیں، اسی سے سالانہ زکوٰۃ نکالتا ہوں، اس میں سے بھی آدھی رقم تمہاری۔ میں نے کہا، آپ کے وارث موجود ہیں اور میرے وارث بھی زندہ ہیں۔ آپ نے جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اسے ضابطۂ تحریر میں آنا چاہیے، اس طرح میری ملکیت مسلم ہو جائے گی۔ اگر میں مر گیا تو اس مال اور متاع کو آپ کے وارث نہ لے سکیں گے۔ اسی طرح خدا نخواستہ آپ وفات پائیں گے تب بھی یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا اور آپ کے وارث کسی قسم کا دعویٰ نہ کر سکیں گے۔ یہ سن کر امام مالک مسکرائے اور پھر مجھ سے فرمایا، یہاں بھی علم سے کام لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، علم کے استعمال کا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہو سکتا ہے؟
میری اس خواہش کے اظہار کے بعد رات ہی میں امام مالک نے وہ قانونی دستاویز مکمل کر دیں۔ میں زبانی نہیں بلکہ تحریری طور پر تمام چیزیں میری ملکیت تھیں۔ صبح میں نے باجماعت نماز ادا کی اور مسجد سے اس طرح لوٹا کہ امام مالک کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ اچانک میری نظر امام مالک کے دروازے پر گئی، جہاں خراسانی گھوڑے اور مصری خچر کھڑے تھے۔ گھوڑوں کی کونچوں کے بارے میں کیا بتاؤں کہ وہ کس قدر حسین تھیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، ایسے خوبصورت پاؤں تو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ امام مالک نے نہایت محبت آمیز لہجے میں فوراً جواب دیا، محمد، یہ تمام سواریاں تمہاری نظر ہیں۔ میں نے عرض کیا، کم سے کم ایک جانور تو اپنے لیے رہنے دیجیے۔ امام مالک نے فرمایا، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میرا گھوڑا اپنے سموں سے اس زمین کو پامال کرے جس کے نیچے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر مجھے یقین آ گیا کہ دولت کی کثرت کے باوجود امام مالک کا تقویٰ برقرار ہے۔ 3 دن تک امام مالک کے گھر میں میرا قیام رہا۔ پھر میں اس حال میں مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا کہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتیں میرے آگے آگے تھیں۔ اپنے مکان تک پہنچتے پہنچتے میں نے سب کچھ لٹا دیا۔ اب میرے پاس ایک خچر اور 50 دینار کے سوا کچھ نہ تھا۔ میری اس سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ امام مالک نے بھی یہ واقعہ سنا، جواباً میری ہمت افزائی کی اور ایک آدمی کے ہاتھ کہلایا کہ محمد، تم ذرا بھی فکر نہ کرو، میں تمہیں جتنا دے چکا ہوں اتنا ہی ہر سال بھیجتا رہوں گا۔ امام مالک کی محبت نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں ہر شے سے بے نیاز ہو کر اللہ کی دی ہوئی دولت اس کے بندوں میں خرچ کرتا رہا۔ کچھ دن بھی گزرنے نہ پاتے کہ میں مقروض ہو جاتا، لیکن امام مالک مجھے وہ سب کچھ بھیج دیتے جو انہوں نے مدینے میں دیا تھا۔ یہ سلسلہ 11 سال تک جاری رہا۔ پھر امام مالک کا انتقال ہو گیا تو حجاز کی سرزمین مجھ پر تنگ ہو گئی۔ یہ ہے اس مرد جلیل کا بیان جو اسلامی فقہ کا تیسرا بڑا امام ہے۔ اس واقعے کی تفصیل پڑھ کر ایک عام نظر رکھنے والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ امام مالک بن انس نے اپنی آسودہ حال زندگی کس طرح بسر کی، جس کا ذکر پیدائش سے 100 سال پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا۔ عنقریب لوگ علم کی طلب میں سفر کر کے اونٹوں کے جگر پگھلا دیں گے، پھر بھی انہیں عالم مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہ مل سکے گا۔ اسی حدیث مبارک کو دوسرے انداز سے بھی روایت کیا گیا، علم ختم ہو جائے گا، کوئی عالم باقی نہ رہے گا، مگر ایک عالم مدینہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے بیان کی۔ حضرت سفیان بن عیینہ اور حضرت عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عالم مدینہ سے امام مالک مراد ہیں، جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، مدینہ میں علم بکھرا پڑا ہے، اگر کوئی اسے سمیٹ سکتا ہے تو یہی شخص امام مالک سمیٹے گا۔ پھر فرمایا، میں نے امام مالک سے زیادہ جلد صحیح جواب دینے والا کوئی نہیں دیکھا، جس کی عظمت پر سفیان بن عیینہ نے اس طرح گواہی دی، ہمارے امام مالک کے سامنے کیا حقیقت ہے، ہماری امام مالک کے سامنے کیا حقیقت ہے، ہم لوگ تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ جس کے تقدس کو امام احمد بن حنبل نے یوں ظاہر کیا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام مالک سے بغض رکھتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بدعتی ہے۔ جس کی جلالت علمی کو امام شافعی نے اس انداز میں خراج عقیدت پیش کی، اگر امام مالک اور سفیان بن عیینہ نہ ہوتے تو علم حجاز باقی نہ رہتا۔ اس کے بارے میں حماد بن سلمہ اس طرح قصیدہ خواں ہیں، اگر مجھ سے کہا جائے تو امت محمدیہ میں سے حصول علم کے لیے کسی شخص کا انتخاب کر لو تو میں اس کام کے لیے امام مالک سے زیادہ موزوں کسی کو نہیں سمجھتا۔ جس کی شان میں عبدالرحمن بن مہدی اس طرح رطب اللسان ہیں، سفیان ثوری امام حدیث اور امام اوزاعی امام سنت، مگر امام مالک دونوں کے امام تھے۔ پھر فرمایا، روئے زمین میں امام مالک سے زیادہ حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں۔ جس کے علم اور فضل پر امام بخاری نے اس طرح شہادت دی، سب سے زیادہ صحیح سند امام مالک کی ہے، جسے ابن شہاب زہری نے علم کا محافظ کہہ کر صدا دی، جسے حافظ ذہبی نے امام العلم اور سید الحفاظ کہہ کر پکارا، جسے عبید اللہ بن عمر نے مسائل کا مشکل کشا کہا، اور جو ماضی و حال میں سب کے نزدیک امام الکبیر ٹھہرا۔ اس پر اعتراض کرتے ہو کہ وہ قیمتی لباس کیوں پہنتا تھا، عمدہ خوشبوئیں کیوں استعمال کرتا تھا،
خلیفہ وقت کے تحفے کیوں قبول کرتا تھا؟ تم اس کا مقام جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ وہ مرد بزرگ جس کی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں اس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا ہو۔ کیا یہ شرف اس کی قبولیت پر آخری دلیل نہیں؟ پھر بھی زبان دراز یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ان خوابوں کا بیان کرنے والا تھا۔ معاذاللہ، اگر کسی کو اس کی باتوں پر یقین نہیں تو پھر غور سے دیکھو کہ اس کی مجلس نور میں کون داخل ہو رہا ہے۔ حضرت معصب کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی سوال کیا، تم میں مالک کون ہے؟ حاضرین نے امام کی طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ شخص امام کی طرف بڑھا، ادب سے سلام کیا، عقیدت سے ہاتھ ملایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر دیوانہ وار گلے سے لپٹ گیا۔ بہت دیر تک امام کی پیشانی اور سینے کو چومتا رہا، کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتا، کبھی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتا۔ اجنبی کی حرکتوں پر دیوانگی کا گمان ہوتا تھا۔ حاضرین مسجد اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس شخص کا جوش کچھ کم ہوا تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، خدا کی قسم، میں نے گزشتہ رات خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تشریف فرما ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک کو بلاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی مالک کو بلایا گیا۔ پھر سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک بیٹھ جاؤ۔ آپ آقا کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک اپنی آغوش کھولو۔ آپ نے حکم کی تعمیل میں اپنی آغوش وا کر دی۔ پھر احمد مختار نے آپ کی آغوش کو مشک سے بھر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مالک اسے اپنے بدن پر مل لے اور پھر میری امت کو معطر کر دے۔ یہ خواب سن کر حضرت امام مالک بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، خواب عمدہ ہے مگر دھوکے میں نہ پڑو۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر سختی سے عمل کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے اجنبی شخص سے مخاطب ہوئے، اگر تو نے اپنا خواب صحیح بیان کیا ہے تو یہ علم کی بشارت ہے جسے اللہ نے میرے پاس بطور امانت رکھا۔ مشہور عابد و زاہد بزرگ سہل بن مزاحم بیان کرتے ہیں، جب میں حال خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خیر و برکت والا زمانہ تو گزر چکا ہے، اگر ہمارے دل میں مذہبی امور کے تعلق کوئی شک اور شبہ پیدا ہو تو کس شخص سے تحقیق کریں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں دین کے کاموں میں کوئی مشکل پیش آئے تو مالک بن انس سے دریافت کرو۔ ایک دوسرے بزرگ ابو عبداللہ نے خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد انسانوں کا ایک حلقہ بندھا ہوا ہے۔ حضرت امام مالک نبی آخر الزمان کے سامنے کھڑے ہیں اور آن حضرت کے روبرو مشک کا ایک ڈھیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مشک کے انبار میں سے ہاتھ بھر بھر کر امام کو دے رہے ہیں اور امام قریب کھڑے ہوئے جانثاروں میں مشک چھڑک رہے ہیں۔ جس کو دربار رسالت میں یہ مقام حاصل ہو، تم اس کی ظاہری شان پر اعتراض کرتے ہو کہ اس نے قیمتی پوشاک کیوں پہنی اور عمدہ غذائیں کیوں کھائی، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا کھانا بھی اللہ کے لیے اور لباس بھی اللہ کے لیے۔ اگر تم صرف دنیا داری کی باتیں کرتے ہو تو وہ یمن کے خاندان شاہی قبیلہ حمیری کی شاخ اسبہ سے تعلق رکھتا تھا۔ قبول اسلام سے پہلے بھی خدا نے اس کے بزرگوں کو دنیاوی جاہ و چشم سے نوازا تھا۔ قبول اسلام کے بعد بھی خدا نے اسے دولت لازوال سے سرفراز کیا۔ یہ تو خدا کا انداز تقسیم ہے، جسے جو چاہے عطا کرے۔ لوگ دربار خلافت کے چند تحائف اور طلائی سکوں کی بات کرتے ہیں۔ امام کی مقدس زبان سے ادا ہونے والا ایک لفظ دنیا کی تمام خزانوں سے بھاری ہے۔ خلیفہ منصور، مہدی اور ہارون الرشید کے لیے یہی شرف کافی ہے کہ امام نے ان کی نظر قبول کر لی۔ شاید وہ اپنے اسی ایک عمل سے بخشے جائیں، ورنہ میدان حشر میں ان کا خدا حافظ ہے۔
اس کی جلالت علمی پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی ہو۔ افسوس وہ بھی زمانے کی نکتہ چینیوں اور سازشوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اہل دنیا اپنے ترکش ستم میں جتنے بھی تیر رکھتے تھے سب کے سب امام کے کشادہ سینے پر آزمائے گئے۔ امام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مختصر ترین دور خلافت دیکھا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 8 سال کی تھی۔ اس کم سنی میں امام ابن عبدالعزیز اور دوسرے خلفائے بنو امیہ کا موازنہ تو نہیں کر سکے تھے، لیکن پھر بھی وہ خلیفہ راشد آپ کے معصوم ذہن پر گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد خاندان بنو امیہ کے حکمرانوں نے زمین پر قیامت ڈھائی۔ جب وقت بدلا اور بنو عباس کا دور آیا تو لوگوں کو امید ہو چکی تھی کہ یہ انقلاب عوام کے لیے پرسکون زندگی کا پیغام لے کر آئے گا، مگر صفوہ و منصور نقیب اجل تھے۔ منصور کے عہد میں تو خود امام کو بھی پرآشوب صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔